السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت خاص جو خبریں وہ میں آپ کے تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ میرے سننے والے جو میرے دوست ہیں وہ بھی باخبر ہو جائیں۔ ہمارے خطے میں بہت کوئی ریولیوشنز آ رہے ہیں، کوئی انقلاب سا آ رہا ہے، کوئی بڑا رخ بدلے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں دوحہ میں 57 ملکوں کا جو عرب ملک ہیں ان کے وہ کانفرنس ہوئی، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، خاص طور پہ بلایا گیا، لیکن بڑی دھواں دار تقریریں ہوئیں، سب نے اپنا پورا جوش سے کہیں۔ جب ان کا مشترکہ اعلانیہ ہے وہ بڑا سافٹ سا تھا، بڑا اس میں کسی کوئی خاص کوئی زور کوئی شور نہیں تھا، تو یہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہوئی۔ تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور میری پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو اس طرح یہ معاملات بڑے ہم جو آپ یہ ہمارے جو خطے کے لوگ تھوڑے سے پریشان سے ہو گئے کہ اتنے بندے اکٹھے کیے، اتنے سربراہ آئے، جہاز آ رہے ہیں ان کے انتظامات کیے گئے ہیں، تو نکلا کچھ بھی نہیں۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد ایسا ایک دھماکے دار نیوز آئی کہ بھی ساری دنیا ششدر ہو گئی، حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ وہ نیوز کیا تھی کہ سعودی عربیہ اور پاکستان نے ایک زبردست جامع اور مضبوط ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے کہ اگر سعودی عربیہ پر کوئی خدا نخواستہ حملہ کرے تو اس کی حفاظت کے لیے پاکستان اپنے تن و من کے ساتھ، اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے پورے ایکوپمنٹ کے ساتھ اس کے مدد پہنچیں گے۔ اور اگر پاکستان پر کوئی ملک جارحیت کرے تو وہ سعودی عربیہ اپنی پورے وسائل کے ساتھ پاکستان کی مدد کریں گے۔ یہ ایک بڑا جامع منصوبہ پر یہ سائن ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور جو ہم وہاں کے ولی عہد ہیں سلمان، ان کا ہے۔ تو یہ جو تھے نا اپنا شہباز شریف صاحب، یہ لندن جا رہے تھے، ان کو خاص طور پر بلایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں۔ تو یہ آلریڈی ساری چیزیں تیار تھیں جس پہ صرف سگنیچر ہونے تھے، اور وہاں جب یہ میٹنگ سے باہر آئے تو یہ بڑا سادہ سا انہوں نے، کوئی باقی چیزوں کو انہوں نے سارا سیکرٹ رکھا، صرف سادہ سے کہا کہ ہمارا اور پاکستان کا ایک جامع، مضبوط اور دور رس جو ہے نا ایک معاہدہ ہوا ہے ڈیفنس کا، کہ ہم ایک دوسرے کی مدد پورے جوش و خروش سے اور پوری طاقت سے کریں گے اور ہر لحاظ سے کریں گے اس میں۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ اس میں جوہری توانائی کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اس نے کہا جی ہر معاملات میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عربیہ بھی ایک اٹامک پاور بن گئی۔ یہ ایک بڑا تھا، ایک یونیک سا یہ فیصلہ تھا۔ تو اس سے زبردست جو تھا اپنا انڈیا میں تو بڑا کہرام مچ گیا، اور سعودی اور اسرائیل میں بھی ایک بہت زیادہ بڑا انہوں نے اس معاہدے کو بڑا ناپسند کیا، اور انہوں نے سعودی عربیہ نے پچھلے 15-20 دنوں میں کوئی ہمارے اسلامی 7 ملکوں پر باقاعدہ حملے کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلم ہمارے دشمن ہوں گے یا حماس کے لوگ ہوں گے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، دنیا کے کسی حصے میں بھی۔ یعنی کہ اتنی زبردست سٹیٹمنٹ اور اتنی دیدہ دلیری، توبہ توبہ۔ تو یہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کس طرح کی یہ اسرائیل بیان دے رہا ہے، اور اس کے پیچھے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ فوراً وہ کہتا ہے کہ میں نے امریکہ سے بات کر لی ہے۔ تو امریکہ صدر ٹرمپ تو اس وقت یورپ میں ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھے ہیں، لندن میں ہیں اس وقت، اور وہاں اپنے کنگ چارلس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ادھر ابھی ان کی نہ یورپین ملکوں کی طرف سے نہ امریکہ کی طرف سے کسی طرف سے اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، اور ہمارا بھی جو معاہدہ تھا اس کی کوئی وضاحت، کوئی شکیں کوئی ظاہر نہیں کی۔ یہ صرف چند جملے صرف یہ تحریر کیے گئے اور اس پہ سگنیچر کیے گئے
باقی سب چیز کو انہوں نے خفیہ رکھا۔ اب انڈیا کو لیجیے گا، انڈیا کے سعودی عربیہ کے بہت پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اربوں روپے کی وہاں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں کی تجارت ہے، انویسٹمنٹس ہیں، تو وہ ایک بہت بڑے انڈیا ایک بڑے مشکل میں پھنس گیا ہے کہ وہ جو سندور کا جو تھا اس میں انہوں نے جو ایک ہمارے پر ایک انہوں نے ایکشن کرنا تھا وہ تو بیچ میں رہ گیا۔ اگر وہ کوئی ایسا کوئی کام کرتا ہے تو سعودی عربیہ ہماری مدد کو آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی سعودی عربیہ پر کوئی ایسا کوئی بات آتی ہے، ہمارے خانہ کعبہ، ہمارے مسجد نبوی ہیں، ہمارے مذہبی مقامات ہیں، ہم اپنی جان، اپنا تن، اپنا من سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں کچھ ایسی گڑبڑ ہوتی ہے تو پاکستان تو ہر چیز کرنے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ ہم ابھی پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے نا لڑائی کے سلسلے میں ان کے جو فائٹرز ہیں جو آرمی کے وہ 90% ایسے ہیں کہ ان کو ذہن میں یہ پہلا یہ لفظ ہوتا ہے کہ ہم نے شہید ہونا ہے، ہم نے شہید، یہ نمبر 1 ہے، یہ 90%۔ یہ ایک سروے آیا ہے کہ یہ جو پاکستانی بلکہ جو سویلین بھی ہیں وہ بھی یہ ان کا بھی یہ آیا ہے کہ یہ 90% لوگ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں اپنے مذہب، اپنے ملک کے لیے، کہ اس قسم کے ان کے سخت آئیڈیا ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ خدا نے ہمیں 80 سال کے بعد یہ موقع دیا ہے کہ یہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اب میری چھوٹی سی ایک رائے تھی کہ یہ بنگلہ دیش بھی کسی طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ اس ساری ٹیم میں مل جاتا تاکہ ہندوستان کی پیٹھ کے اوپر وہ ہر وقت سوار رہتا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی پوری طرح تیار ہے اگر کوئی 19-20 ہو۔ اور دوسرا ایک یہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو امریکہ ہے کوئی ایسی کوئی مطلب ہے کوئی کارروائی یا ایسی چیزیں یا ایسی وہ سختی نہ دکھائے جس سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑے۔ یہ ہماری خارجہ پالیسی، ڈیفنس پالیسی کا اس وقت جو ہے نا بڑے باریک بینی کے ساتھ ہمیں قدم ملا، ہمیں ہر قدم پر سوچ کر یہ سارے معاملات آگے بڑھانے پڑیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اب ہمارے وہ دن گزر گئے ہیں کہ جہاں ہم کشکول لے کے بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ ہمیں $2 ملین ہمیں انہوں نے سعودی عربیہ نے کسی بغیر کہے سنے ہمیں دے دیے کہ آپ خرچ کریں۔ پہلے تو ہم ایگریمنٹ ہوتے تھے، یہ ہوتے کہ جی ہم اس کا وہ کریں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ رکھیں، آپ اپنی ضرورتیں پورے کریں۔ تو یہ تو انہوں نے ایڈوانس میں ہمیں $2 بلین وہ ہمیں دے دیے ہیں۔ اور یہ معاملات جو ہے نا اب انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اب پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے نام جو ہے نا وہ انشاءاللہ دنیا میں چمکے گا، اور اسلامی دنیا میں خاص طور پر ہم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم ان کے بڑے بڑے فیصلوں میں شامل ہوں گے، ہماری باتوں کو سنا جائے گا، ہماری باتوں کو مانا جائے گا۔ یہ سارا طاقت کی بات ہے۔ یہ جو ہماری جو پچھلے دنوں انڈیا کے ساتھ جو جھڑپ ہوئی، یہ ایک کشفہ تھا جس نے پوری جو تھا سسٹم کو بدل کے رکھ دیا۔ دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے ایک کمزور ہونے کی حیثیت سے بھی یہ لڑنا جانتا ہے، اور یہ بہادری میں ہے، اور اس کے پاس دماغ بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، اور اکوپمنٹ کا بھی اچھا استعمال کرتا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے وہ کامیاب ہے۔ تو اس کے امریکہ تو ہندوستان کو چائنا کے لیے تیار کر رہا تھا، وہ تو پاکستان اس کی جڑوں میں بیٹھی ہے آگے۔ اس نے منٹوں میں اس کے 5-6 جہاز اڑا کے رکھ دیے، 7 جہاز اڑا کے رکھ دیے، اور وہ اس کی جگ گسائی ہوئی۔ وہ تماشا بنا کہ وہ ابھی تک کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو یہ میری چھوٹی سی ایک آج یہ ویلاگ تھا، یہ پورا دیکھیے گا، اور مجھے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا،
اور تاکہ میرا میں حوصلہ مند رہوں اور آپ کے ساتھ اسی طرح میں چلتا رہوں، اور میں آپ کے سامنے دوبارہ کوئی اسی طرح کی ہاٹ نیوز لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔